آتا ہے۔ تو اب اگر ہم علماء کرام سے پوچھیں یہ اسرافیل، یہ عزرائیل، یہ میکائیل، یہ تمام ملائکہ جو ڈیوٹی لے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار استعمال کرتے ہیں، اللہ نے انہیں سبب بنایا ہے، اللہ نے انہیں سبب بنایا ہے، تو اس لیے جناب جبریل کے پاس بھی اختیار ہے، میکائیل کے پاس بھی اختیار ہے، اسرافیل کے پاس بھی اختیار ہے، عزرائیل کے پاس بھی اختیار ہے۔ اور لیکن جب انہی ملائکہ کی بات آتی ہے تو امت مسلمہ کا اس کا مطلب آپ اتنا تو مان گئے ہیں کہ اللہ جب بھی اختیار دیتا ہے کسی علیہ السلام کو دیتا ہے، خدا جب بھی اختیار دیتا ہے کسی نہ کسی علیہ السلام کو دیتا ہے۔ خدا نے علیہ السلام کو سبب بنایا۔ کوئی بھی اگر کوئی یہ کہے کہ موت اسرائیل دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو اللہ کہے۔ اسرائیل اللہ نہیں، اللہ کا سبب ہے۔ میکائیل اللہ نہیں، اللہ کا سبب ہے۔ اسرافیل اللہ نہیں، اللہ کا سبب ہے۔ اور ان تمام فرشتوں کے یہ تو وہ نام ہیں ملائکہ کے جو ہمیں آتے ہیں۔ ان گنت فرشتے ایسے ہیں جن کے نام بھی ہمیں نہیں آتے۔ کسی کے ہاتھ میں سورج کی ڈور، کسی کے ہاتھ میں ہوا کا حکم۔ کائنات کے ہر ذرے میں خدا نے کسی نہ کسی فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ یہ جتنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں کس کے اختیار استعمال کیے؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار، اللہ کا دیا ہوا اختیار استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ وہ مخلوق میں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور جتنے فرشتے یہ نظام چلا رہے ہیں ان سب کے اوپر جو سردار بنایا ہے وہ سید الملائکہ جبریل کو بنایا ہے۔ کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ اللہ نے جب فرشتوں کا سردار بنانا تھا تو خدا نے فرشتوں سے کہا ہو کہ بیٹھ کے مل کے کسی ایک کو چن لو۔ انصاف کے ساتھ اللہ سنیے گا، خدا نے کسی قرآن کی آیت میں کہا ہو دیکھو یہ نظام تو میں نے چلانا نہیں تھا، تو میں ان گنت فرشتے بنا بیٹھا تھا، تو فرشتوں ہی کا سردار چننا تھا، تو میں نے ملائکہ سے کہا اکٹھے ہو تو کسی کو بیٹھ کے ان میں سے ایک کو سردار چن لے۔ خدا نے کہا نہیں، ان کی ضرورت کیا ہے کہ یہ اپنا سردار چنے، ان کا سردار میں بناؤں گا اور انہیں ماننا پڑے گا۔ جو مانے گا وہ ملا رہے گا، اگر نہیں مانے گا تو وہ ملائکہ کی سب سے نکال دے گا۔ پھر مولی غیرت کا ہے جب علیہ السلام اپنا سردار نہیں چن سکتے تو رضی اللہ اپنا سردار کیسے جب علیہ السلام کے پاس اختیار نہیں ہے، علیہ السلام کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی سے کسی ایک کو رہبر چن لو، فرمایا چنوں گا میں۔ فرشتوں میں کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ خدا نے کہا جبرائیل تمہارا سردار اسے مانو، سب نے جبرائیل کی سرداری کو مان لیا۔ آج تک ملائکہ میں فرقے نہیں بنے۔ بولو جو علی پہ رو کر بیٹھے ہو، ملائکہ میں کوئی 73 فرقے نہیں۔ فرقے کیوں نہیں بنے؟ سردار ایک ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے بنائے ہوئے کو اگر سارے مان لیتے تو فرقے نہیں بننے تھے۔ اس لیے تو مدینے کے منبر میں بیٹھ کے رسول علی کا ماتھا چوم کے کہا تھا یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت میں جمع ہو جاتی خدا کو دوزخ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ نے جنت بنائی تھی، صرف جنت، جہنم اللہ نے بنائی نہیں، علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے۔ خدا نے تمام ملائکہ میں سے ایک کو سردار بنایا اور اس کو کہا کہ اس کی سرداری کو مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ اب میں پھر پیچھے آؤں گا اور پھر بات کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ کائنات کا نظام چل رہا ہے سبب کی وجہ سے۔ وہ اسباب کون ہیں؟ وہ اسباب ایک ایک فرشتہ، ایک فرشتہ کوئی سبب، دوسرا فرشتہ دوسرا سبب، تیسرا فرشتہ تیسرا سبب۔ یہ جتنے فرشتے سبب بن کے کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، ان کے اوپر جو سردار ہے وہ جبرائیل ہے۔
کہاں بھولی دنیا بیٹھ کے آل محمد کو سوچ رہی ہے جو کائنات کا سارا نظام چلا رہے ہیں، ان کا سردار جس کے دروازے پہ درزی بن کے کھڑا ہو، کبھی درزی بن کے، کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی روٹیاں مانگنے کے لیے آتا ہے، کبھی چکی چلانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ سبب، جتنا سبب ہے کائنات کا ان کا سردار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نظام پروردگار چلانے والے فرشتوں کا سردار جن کو اپنا سردار مانے۔ حد ہو گئی ہے دشمنی آل محمد کی، حد ہو گئی ہے علی ولی اللہ کے بغض کی۔ ماننے پہ آئیں تو نوکر کا اختیار مان لیں، نہ مانے تو سردار کا اختیار نہ مانے۔ خدا نے کہا انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے۔ میرے مالک تو نے اپنی ولایت کیوں منوائی جبکہ سارے مان رہے تھے کہ تو ولی ہے؟ خدا نے کہا کہ مجھے ولایت منوانی کوئی اور تھی، اپنی ولایت پہلے تذکرہ کر کے انہیں عادت ڈال رہا ہوں کہ انہیں کسی کو ولی ماننے کی عادت پڑ جائے۔ عادت اچھی ہو یا بری ہو، مشکل سے جان چھوڑتی ہے۔ خدا نے اپنی ولایت کا چسکا دیا ہے کہ مجھے تو مانیں گے نا سارے، مجھے مانے، اگلا ولی میں خود ہی منوا لوں گا۔ خدا نے کہا انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے۔ سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا ولی ہے۔ اس نے آیت یہاں پہ روکی نہیں، اس نے کہا رسول بھی ولی ہے۔ آج پورے مذہب اسلام کو جانچ کے دیکھ لو، لا الہ پہ جھگڑا نہیں، محمد رسول اللہ پہ جھگڑا نہیں، جھگڑا ہے علی ولی اللہ پہ۔ اب اسے آج اسی سوال کا جواب ہوگا اور اسی پہ آج کی گفتگو رک جائے گی، آخر امت کو علی ولی اللہ ہی سے اختلاف کیوں ہے؟ اگر اختیارات سے اختلاف ہوتا تو نبی کو جو اختیار ہوئے تھے ان سے بھی اختلاف کرتے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ یہ ملائکہ کے اختیارات مانتے ہیں۔ میں ملائکہ کی بات کر رہا ہوں، آپ خاموش ہیں، میں اس سے آگے جاؤں۔ یہ ماننے پہ آئیں تو ابلیس کے اختیار بھی مان لیتے ہیں۔ ہاں، ان سے پوچھو کہ یہاں پہ اس ٹائم نارتھ ہیمپٹن پہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو اسے کس نے گمراہ کیا؟ کہتے ہیں شیطان نے۔ پاکستان میں شیطان نے، امریکہ میں شیطان نے، افریقہ کے جنگلوں میں کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ مولوی صاحب یہ ایک شیطان ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے؟ کہتے جی ہاں جی اسے اللہ نے طاقت دی ہے، وہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتا، ڈوب کے مر جا۔ اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے اللہ طاقت دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی سارے مانتے ہیں کہ ابلیس کی طاقت ذاتی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کی دی طاقت کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یہ شیطانوں کے ہاں صفت پائی جاتی ہے، جس سے طاقت لیتے ہیں اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جملہ اور اثار کر تو جس کا کھاتے ہیں طاقت بھی اللہ سے لی، استعمال بھی اللہ کے خلاف کر رہا ہے۔ ماننے پہ آئیں تو ابلیس کے اختیار کو۔ میرا بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ جو مولوی علی کے اختیار نہیں مانتا اسے کو بند کمرے میں سامنے بٹھا کے ابلیس کے اختیار پڑھو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم گھر سے نکلے اور حضرت ابراہیم نے گھر سے جاتے ہوئے کہا کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کا تذکرہ ماں سے نہ کرنا۔ پوری کہانی لکھی ہوئی ہے۔ یہ خدا نے جو نبیوں کی کہانیاں لکھی ہیں یہ کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھی کہ ذرا کتاب کا حجم زیادہ ہو جائے، کتاب بڑی ہو جائے، نہیں، نصیحتوں کے لیے لکھی ہے۔ خدا نے ابراہیم کی پوری کہانی لکھی۔ خدا نے کہا کہ ابراہیم کو میں نے جب گھر سے بھیجا تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن اس خواب کا تذکرہ ماں سے نہ کرنا کیونکہ میں نے اس قربانی کو پورا کرنا ہے اور کہیں ماں تجھے روک نہ لے۔ اور ساتھ ہی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم اسماعیل کو لے کے آئے تو دروازے پہ دستک ہو گئی
ہاجرہ سے آ کے کسی اجنبی نے کہا کہ ابراہیم کی بیوی ابراہیم تیرے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے جا رہا ہے. اب مجھے مولوی مسجد کے صحن کے اندر کھڑا ہو کے باوضو ہو کے بتائے جو خواب نبی نے بیوی کو نہیں بتایا ابلیس کو کیسے پتا چلا؟ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اجنبی آیا تھا یہ وہ بندہ نہیں تھا، یہ ابلیس تھا جو بندے کے روح میں گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا. آیا گمراہ کرنے کے لیے تھا، وہ ہوئی نہیں. یہ لکھا ہوا سارے مفسرین نے لکھا ہوا ہے آیا گمراہ کرنے تھا ابراہیم کی بیوی کو، وہ نہیں ہوئی. اس کو عادت پڑی تھی نوح کی بیوی کی. اس کے ذہن میں لوط کی بیوی تھی کہ وہ بھی تو نبیوں کی بیویاں تھی نا، گمراہ ہو گئی تھی، تو لہٰذا ابراہیم کی بیوی کو بھی گمراہ کرتا ہو. لیکن اسے بدبخت کو نہیں پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں، معصوموں کی ماں گمراہ ہے. وہ صرف نبی کی بیوی گمراہ ہو سکتی تھی، معصوم کی ماں گمراہ نہیں. اس لیے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو تو خدا حجتوں کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے. کیونکہ خدا نے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ نوح کی بیوی کو اولاد دی تھی اور وہ بیٹا نافرمان نکلا، اور آج تک سارے کہہ رہے ہیں نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا نافرمان. تربیت ماں نے کی تھی، الزام نبی پہ آ گیا. آج تک مجھے بتائیں کہ کبھی کسی نے نوح کی بیوی کا نام لیا؟ نوح کی بیوی کا نام رابع تھا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کا بیٹا نافرمان. جب بھی بات نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا نافرمان. خدا نے کہا حد نہیں ہو گئی؟ تربیت ماں نے ٹھیک نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا. خدا نے اس تجربے کے بعد پھر فیصلہ کر لیا تھا کہ نبی کی ایسی بیوی کو اولاد دینی ہی نہیں ہے. تربیت ماں اچھی نہیں کرتی، تربیت ماں اچھی نہ کرے، الزام میرے نبی پہ آ جائے. تو اب یہاں پہ ابلیس کو کس نے بتایا تھا کہ ابراہیم کیا کرنے جا رہا ہے؟ جب مولوی سے پوچھا کہ شیطان کو کیسے پتا چل گیا؟ کیا لگا جی اس کے پاس اتنی رسائی ہے، یہ نبیوں کے مزاج جانتا ہے. اچھا ابلیس نبوت کا مزاج سمجھ سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ماننے پہ آئے تو ابلیس کے اختیار کو مان لے. میرے مالک تو نے اپنی ولایت منوا، صرف اپنی کیوں منوا رہا ہے؟ فرمایا علی کی ولایت منوانے کی. جھگڑا لا الہ الا اللہ پہ نہیں، جھگڑا محمد رسول اللہ پہ نہیں. یہ پوری دنیا کو اختلاف علی بن ولی اللہ پہ کیوں ہوا؟ آئے آج اسی گفتگو اسی مرحلے پہ روکتے ہیں. اختلاف علی بن ولی اللہ کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے مکہ میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے. کن کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے؟ جن میں ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا ہیں، ان کے درمیان کھڑا ہو کے رسول کہہ رہا ہے کہو ایک ہے. اگر رسول یہ کہتے نا کہو اللہ ہے تو اتنا جھگڑا مکے میں نہیں ہونا تھا. انہیں اللہ کو خدا ماننے پہ اختلاف نہیں تھا، یہ سمجھئے، یہ عرب کا مزاج سمجھئے. انہیں یہ نہیں تھا کہ ہم محمد ابن عبداللہ کے خدا کو کیوں مانیں، جب وہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مان لیتے تھے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور ان کا یہ اتنے بھی اپنے عقیدے میں پکے نہیں تھے کہ یہ اپنے بتوں کو چھوڑتے نہیں تھے. یہ اپنے بتوں کو چھوڑ کے کسی دوسرے قبیلے کا بت بھی پوجنا شروع کر دیتے تھے. یہ اپنے عقیدے پہ اتنے پکے نہیں تھے. ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ رسول کہے کہ اللہ کو مانو. جھگڑا کس بات پہ ہو گیا تھا؟ رسول کہتے تھے صرف اسے مانو. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھ تو ہمارے درمیان رہا ہے، تیرا باپ دادا مکہ کا رہنے والا ہے، ہم نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، اپنا اللہ منوانا ہی ہے تو بیٹھ کے ایسے طے کر لیتے ہیں تو ہمارے مان لے، ہم تیرا مان لیتے. میں مزاج پڑھ رہا ہوں، میں اسلام کی ابتدا پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا تو ہمارے خداؤں کو مان، ہم تیرے خدا کو مانے. نبی نے فرمایا یہ میرا مذہب ہے ہی نہیں. میرے مذہب کا قانون ہے پہلے لا کہو، پہلے انکار کرو. اگر اس دور میں بھی کوئی آج کا اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوتا
تو وہ یقیناً نبی کو مشورہ دے دیتا یا رسول اللہ کمیونٹی ایک جگہ پہ رہ رہی ہے، حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں، مکہ کا ماحول خراب ہو جائے گا، گھر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، یا رسول اللہ ہم اپنے باپ دادا کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، کیا ضرورت ہے ماحول خراب کرنے کی؟ انسانیت کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ لیکن رسول نے وہاں کہا تھا جو خلق عظیم کا مالک تھا، جو اتحاد امت کا مظہر تھا، اس نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ اس کا اگر تو تم نے کلمہ پڑھنا ہے تو دیکھو میں جبرن کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، میں تلوار لے کے تمہارے گھروں پہ نہیں جاؤں گا، میں تمہارے گھروں پہ حملہ نہیں کروں گا۔ اگر کلمہ پڑھنا چاہو تو پھر ایک ہی شرط ہے، ان پہ لعنت کرنی ہوگی، اسے ماننا پڑے گا، ان پہ لعنت کرنی ہوگی، انہیں ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب اسلام کا اصول ہے ایک سچے کو ماننے کے لیے کئی جھوٹوں پر لعنت۔ رسول نے تو نہیں کہا نا لا نہیں، پہلے ان کا انکار کرو، چھوڑو انہیں۔ جھگڑا یہاں پہ شروع ہو گیا۔ جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے انہیں کیوں چھڑوا رہا ہے؟ فرمایا انہیں چھوڑنا پڑے گا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ سچے کو بھی مانو جھوٹے کو بھی مانو، انہیں چھوڑو اسے مانو۔ اب کہو گے لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ مان چکے تھے، محمد رسول اللہ پڑھ چکے تھے، وہ سامنے آتا نہیں تھا، اللہ تو سامنے نہیں آیا نا، اپنی توحید منوانے کے لیے تو وہ اترا ہی نہیں، اپنی توحید منوانے کے لیے وہ نہیں اترا، وہ سامنے نہیں آیا، رسول کو اس نے تلوار نہیں اٹھانے دی۔ میں دشمنی پڑھنے لگا ہوں علی ولی اللہ کی، آج موضوع نکھرے گا اور اس کے اگلی مجلسوں میں ہم جائیں گے ولایت علی کی طرف۔ آج وجہ پڑھنے لگا ہوں، وجہ کیا ہے؟ آخر کسی بھی جگہ پہ دشمنیاں چلتی 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 بہت درینہ دشمنیاں ہو جائے نا، جو پنجاب کے مزاج بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں یار سب سے پہلے لیکن دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا ہوا ہے؟ کس وجہ سے یہ سارے جھگڑے نسل در نسل منتقل ہوتے؟ تو پھر کوئی کہتا ہے کہ ان کا جو پردادا تھا نا ان کی فلاں کے ساتھ دشمنی تھی۔ آج علی ولی اللہ کی دشمنی گھر گھر آ گئی ہے، آج بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، آج ادارے بدل گئے، آج ایک دوسرے کو کافر کہنے کی نوبت آ گئی۔ دیکھو دشمنی کی وجہ کیا ہے، وجہ پڑھوں گا اور یوں نکل جاؤں گا تمہارے درمیان سے کہ علی ولی اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ دشمنی کی وجہ یہ تھی وہ سامنے آتا نہیں تھا، اور رسول سے اس نے کہا تھا کہ تو نے کسی کو نہیں مارنا، تو نے تلوار نہیں اٹھانی، تو نے گھوڑے پہ زین نہیں رکھنی، تو نے لڑنا ہی نہیں، اور ان سے لا الہ بھی بنوا، محمد رسول اللہ بھی بنوا۔ اچھا عربوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ معجزات دے کے مان نہیں رہے تھے، اختیارات دے کے مان نہیں رہے تھے، نبی بار بار معجزے دکھائی جائے وہ کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی نے اتنے معجزے دکھائے کہ کتابیں کہتی ہیں 2000 سے زیادہ معجزات نبی نے مکے میں رہ کے دکھائے۔ انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں ماننا، انہوں نے کہا نہ لا الہ کہیں گے نہ محمد رسول اللہ کہیں گے۔ فرمایا میرے اللہ یہ تجھے بھی نہیں مان رہے مجھے بھی نہیں مان رہے، فرمایا اب میں منواتا ہوں، انہیں بدر میں بلا۔ یہ بدر کے کنویں میں آئے، اس نے علی کو تلوار دے کے بھیج دیا۔ یہ احد کی پہاڑی میں آئے، اس نے پھر علی کو بھیج دیا۔ یہ خندق کی کھائی میں آئے، اس نے پھر علی کو بھیج دیا۔ یہ خیبر کے قلعے میں چھپے، اس نے پھر علی کو بھیج دیا۔ اس کے دشمن بھی علی مار کر رہا۔ نہیں رائتی نے جب بات سمجھ میں آئے تو پھر بول رہا لا الہ کے دشمن بھی علی مار کر رہا، محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی مار کر رہا۔ بندوں نے علی کے ڈر سے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ بھی کہہ دیا، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا۔ کیوں؟ علی کی تلوار گردن میں تھی، 9 سامنے نظر آ رہی تھی، انہوں نے لا الہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا۔ لیکن جب غدیر میں اللہ اور محمد نے مشترکہ طور پہ کہا کہ اب علی کے ولی اللہ پڑھو، تو انہوں نے کہا ہم لا الہ تو پڑھ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، علی کے ولی اللہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کوئی کہتا میرا باپ مارا ہے، کوئی کہتا علی نے میرا دادا مارا ہے، کوئی کہتا علی نے میرا بھائی مارا ہے۔ تو آپ کو پتا چلا جن کے باپ
تو نقصان تھا لیکن بظاہر تو اللہ نہیں آیا تھا نا. تو جب اللہ نے ان کا بظاہر نقصان ہی نہیں کیا تو وہ اللہ سے دشمنی کیوں کرتے؟ نبی نے جب ان کا مارا کوئی نہیں تو یہ نبی سے دشمنی کیوں کرتے؟ اس کی دشمنی بھی علی نے لے لی, اس کی دشمنی بھی علی نے لے لی. لا الہ کے منکر بھی علی مارتا رہا, محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا. کلمہ اللہ کا پھیلتا گیا, دشمنی علی کی بڑھتی گئی. لا الہ پھیلتا گیا, اس ملک میں بھی لا الہ چلا گیا, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. یہ جو اسلام پھیل رہا تھا, جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے, یہ کلمہ بھی پھیل رہا تھا اور علی کی دشمنی بھی پھیل رہی تھی. علی کی دشمنی مکہ سے نکلی, مدینہ سے نکلی اور کہاں کہاں تک پہنچ گئی, کن کن خطوں تک پہنچ گئی. وجہ کیونکہ ہر کسی کا نقصان علی نے کیا تھا. خدا نے جب کہا, خدا نے کہا کہ اب علی کی ولایت اس لیے بنوائیں گے کہ میری ولایت بچی ہے تو علی کی وجہ سے, رسول کی ولایت بچی ہے تو علی کی وجہ سے. اختیار اللہ کے پاس بھی ہے اور وہی اختیار رسول کے پاس بھی ہے, رسول کے پاس بھی اختیار ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ولایت علی کے قائل ہیں. ولایت علی سے پہلے ولایت محمدی ہے. محمد کے پاس بھی وہ اختیار ہے, میرے رسول کے پاس بھی وہ اختیار ہے جو اللہ علی کے پاس اختیار ہے. رسول کے پاس کیسا اختیار ہے؟ بہت مشہور واقعہ. عبداللہ بن ابی نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے اسے حالت نماز میں بلایا, اسے نماز کو نہیں توڑا, رسول نے پھر بلایا, اسے نہیں توڑا, رسول نے پھر بلایا, وہ نماز مکمل کر کے رسول کے پاس آئے. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا اللہ بتایا کس نے تھا؟ میں اختیار پڑھنے لگا ہوں, یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا, میں اختیار پڑھنے لگا. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے, نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو آ جاؤ. کہنے لگا اگر نماز پڑھ رہے ہو تو فرمایا توڑ دیتے. نماز ہے اطاعت پروردگار کا نام, حجت بھی اطاعت پروردگار کا نام ہے. جب میں بلا رہا تھا تو پھر توڑ دیتے. یا رسول اللہ یہ آپ نے واقعہ کیوں سمجھایا؟ فرمایا صرف میں نے اپنی ولایت نہیں منوائی, میں نے ہر ایک کی ولایت منوا لی ہے. میرے بعد میرے جتنے بھی بیٹے آئیں گے میں ان کی ولایت منوا رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا جب محمد رسول اللہ بلائے, میں نے فرمایا جب بھی حجت بلائے جس بھی حالت میں ہو, جس بھی حالت میں ہو, جس بھی حالت میں ہو, تو تمہیں اپنی عبادت روکنی چاہیے. پہلے حجت کی اطاعت میں آنا چاہیے. اب اٹھے مجمع سے بندہ جسے نبی کی حدیث نہیں سنی, حسین و منی وعلا بلا حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. آج بندے کہتے ہیں ہم مجلس میں نہیں جائیں گے, ہماری عبادت کا وقت ہے, ہم ماتم نہیں کریں گے, ہماری نماز کا وقت ہے. رسول نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا جب بھی حجت بلائے عبادت روک دی جاتی. میں کرنا, کبھی کسی عبادت کو حجت کے سامنے لا کے کھڑا نہ کرنا. عبادتیں کرو, دن رات کرو, لیکن اطاعت حجت میں. تمہارے پاس آل محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تو عبادت کو کھڑا کرتے ہو. کبھی بھی لکڑی لوہے سے نہیں ٹکرائی جاتی. بولے کہ حسین کے موقع بیٹھے. عبادات واجبات ہیں, اللہ کا حکم ہے, ہم کرتے ہی ان کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کی. علی نے سجدہ کیا تھا, علی کو سجدہ کرنے کے لیے جنت کے تصور کی ضرورت نہیں تھی, جہنم کا خوف نہیں تھا. علی نے نوکروں کو بتایا ہے کہ اللہ کو کیسے جھکتے ہیں. اطاعت, عبادت کرو تو اطاعت میں. اب ایسے کرنی جنگ صفین میں کیسا اطاعت گزار ہے کہ رسول کو دیکھا ہی نہیں. ایسے بھی صحابی ہوتے ہیں. تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے تشریف لیں, صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ صلی علی محمد و آلہ. بسم اللہ. معذرت, زحمت کی معذرت, بعد میں آنے والے مومنین جو ہیں وہ کھڑے نہ ہوں, تکلیف کے باعث نہ بنے.
بسم اللہ سے اللہ اب ایسے کرنی کیسے صحابی رسول کو دیکھا ہی نہیں. ایک بار گئے تھے مدینہ اور ماں نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جلدی واپس آ جانا. رسول کسی غزوہ میں شرکت کے لیے گئے تھے, مدینہ پہنچے تو پوچھا کہ مسلمانوں کا رسول کہاں ہے, وہ جس نے رسالت کا اعلان کیا وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو کسی غزوہ کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب ذہن میں ایک کشمکش تھی کہ رسول کی زیارت کے لیے رکوں یا ماں کا حکم دیکھوں. پھر ذہن میں آیا اچھا ماں انتظار کر رہی ہو گئی, واپس چلے گئے. رسول جنگ سے واپس مدینے پہنچے, رسول گھر نہیں گئے, مدینہ کی گلیوں میں رسول نے آ کے یوں دیکھا, دیکھنے کے بعد کہنے لگے کون آیا تھا, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ یہ ویسے کرنی, یہ نبی کا صحابی, نبی کو دیکھا نہیں, بعد میں مولا امیر المومنین کے قدموں پہ آ گیا. جنگ صفین میں علی کے لشکر میں تھا, ساتھ اپنے غلام لے کے گیا ہوا تھا. جنگ صفین جنگ رکی ہوئی تھی. اب ایسے کرنی نے اپنے نوکر سے کہا مصلی بچھا مجھے عبادت کرنی ہے. اتنا بڑا عبادت گزار تھا اب ایسے کرنی کہ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک رات پوری کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا حاذا قیام الصلاۃ, آج صرف قیام کی رات ہے. اگلی رات رکوع کرتا تھا, اگلی رات سجدہ کرتا تھا. ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا علی کا نوکر, پہلے عبادت کر کے منوایا کہ علی کے نوکر سجدہ کیسے کرتے ہیں. پھر جنگ صفین میں اپنے غلام سے کہنے لگا مصلی بچھا, غلام نے مصلی بچھایا. کہنے لگا وضو کا پانی لے کے آ, غلام نے وضو کا پانی لیا. ادھر جنگ کا تبل بج گیا. کسی نے کہا کہ علی نے گھوڑے پہ سید رکھ دی ہے, اس نے وضو کا برتن وہیں پہ پھینکا. غلام کہتا آقا دولت پردے پہ گئی, کہتا شرم نہیں آ رہی, نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے. حجت کو چھوڑ کے امام کو چھوڑ کے جنگ کی تیاری کرو. محمود بھائی اطاعت حجت, عبادات کو یوں حجت کے مقابلے پہ نہ لانا. عبادت اچھی لگتی ہے جب حجت کے ادھر ہو. نہیں نہیں نہیں, آپ نے انصاف نہیں کیا. عبادتیں بڑی اچھی لگتی ہیں جب حجت کے پیچھے. لا کے سامنے کھڑی کرو گے عبادت نہیں رہے گی. بڑا مشہور واقعہ ہے, شیعہ گھر کے بچوں کو یاد ہے جب سیرت حسین پڑھی جاتی ہے کہ رسول سجدے میں تھے, مولا حسین مسجد میں آئے. اچھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ رسول کے بیٹے نماز ہی میں کیوں آتے ہیں. بعض بندے پڑھتے پڑھتے کہتے جی بچپن میں کھیلتے کھیلتے. قطن نہیں, توہین ہے. امامت کیا بچپن نہیں ہوتا, جو ماں کی گود میں لوہ پڑھتے ہوں. ان کے ہاں بچپنا کیسا, ان کے ہاں کھیل کیسا. رسول بھی حکم پروردگار سے نماز پڑھا رہے تھے, حسین بھی حکم پروردگار سے آئے. کہیں بھی حکم کا رکاوٹ نہیں ہوئی, ٹکراؤ نہیں ہوا کہ ادھر حکم تھا اور ادھر حکم نہیں تھا. نہیں, نماز بھی حکم پروردگار میں پڑھائی جا رہی تھی, حسین بھی حکم پروردگار میں آئے. سب کو چیرا. شیعہ گھر کے بچے کو یاد ہے کہاں آگے بیٹھے. اس سے آگے بھی تھوڑا سا بڑھو کہ جب حسین بیٹھے تھے تو کس حالت میں بیٹھے تھے. یہ سب نے پڑھا, آج تک پڑھا جاتا ہے. پوچھتے رسول پہ بیٹھے, پوچھتے رسول پہ بیٹھے, کیسے بیٹھے. رسول کا رخ تھا قبلہ کی طرف, رسول سجدے میں تھے. پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں حسین قبلہ رخ نہیں ہو کے بیٹھے. حسین نے اپنی پشت کی قبلہ کی طرف, رخ کیا نمازیوں کی طرف. اگر حسین بھی قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جاتے, آج مورخ لکھ دیتا رسول بھی نماز پڑھ رہے تھے, حسین بھی پشت پہ نماز پڑھ رہے تھے. حسین نے رخ کیا نمازیوں کی طرف, رسول کی پشت پہ چہرہ نمازیوں کی طرف کیا. حسین نے نمازوں کی طرف رخ کر کے حسین بیٹھ گئے. اگر کسی کے ذہن میں تصویر آ رہی ہے تو وہ جملے کی قیمت ادا کرے گا. حسین رسول کہتا مجھے سجدہ کرنے دے, وہ کہتا نہیں عبادت گھٹا, نہیں مجھے پوری رات عبادت کرنی, نہیں تھوڑی گھٹا. وہ جو کہتا تھا نا گھٹا, آج کہتا بڑھا. سر نہ اٹھے, یہ سر نہ اٹھے. جو اہل زبان بیٹھے وہ جملے کا لطف لیں گے. میرے لئے کب تک, فرمایا جب تک. جب تک حسین اٹھے.
میرے اللہ یہ نماز ہے، فرمایا جو پشت پہ بیٹھا یہ بقائے نماز ہے۔ سر نہ اٹھے، سر نہ اٹھے، حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے، سر نہ اٹھے۔ رسول نے نماز کو لمبا کیا حسین کی وجہ سے۔ خدا معبود ہے، معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، رسول اس کا عبد ہے، اور رسول امت کا کہتا ہے کہ جب بھی میری گواہی دو تو مجھے رسول سے پہلے عبد کہا کرو، محمدن عبدہ و رسول، یہ اس کا عبد بھی ہے رسول بھی ہے۔ رسول کہتے تھے میرے لیے مقام رسالت سے زیادہ فخر ہے مقام عبدیت، کہ میں اس کی عبدیت میں ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ رسول کو یہ لفظ بڑا اچھا لگتا تھا، اس لیے خدا نے معراج کی رات کہا تھا پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے عبد کو۔ رسول عبد، وہ معبود، معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت ہو، عبد اسے کہتے ہیں جو عبادت سکھائے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم عابد ہیں، عبد نہیں، کیونکہ ہم نے کسی عبد سے سیکھا ہے کہ کیسے کرتے ہیں۔ چلے اور آسان کرتا ہوں، جو نماز پڑھے اسے عابد کہتے ہیں، جو نماز سکھائے اسے عبد کہتے ہیں، جس کی ہو اسے معبود کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے آخری جملہ سن لینا، مسجد میں حالت کیا تھی؟ پیچھے عابد، عابد پڑھ رہے تھے، عبد پڑھا رہا تھا، معبود کی ہو رہی تھی۔ حسین عابدوں سے گزرے، عبد کی پشت پہ آ کے پشت عبد پہ بیٹھ کے معبود کو دیکھا۔ عابد پیچھے رہ گئے، عبد نیچے، معبود اوپر۔ جتنا مزہ میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں اتنا تمہارے اندر آئے گا تو میں جملہ اگلا پڑھوں گا۔ عابد محمود رانی صاحب پیچھے رہ گئے، عبد پڑھا رہا تھا، حسین عبد کے اوپر بیٹھا ہے۔ حسین نے کہا میرے پروردگار تیرا میرا ہونا ہے سودا، میں نے کرنا ہے تیرا سجدے کا حق ادا۔ یہ عابد ہے، یہ عبد ہے، تو معبود ہے، میں کون ہوں؟ اخلی بھائی یہ عابد، یہ عبد، تو معبود، میں کون ہوں؟ فرمایا حسین پشت نہ چھوڑنا، میں تجھے بتاؤں تو کون ہے؟ تو ہے ابا عبداللہ۔ آج ہر شیعہ حسین کی زبری میں جا کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو ہے ابا عبداللہ۔ حسین نے پشت رسول کو چھوڑا، پشت رسول کو چھوڑنے کے بعد پشت رسول کو چوما، جن صفوں سے گزرے تھے انہی صفوں سے واپس پلٹے۔ جملہ سننا، گھر گئے حویلی میں، ماں کی گود میں جا کے بیٹھے، یوں سینے سے لگا کے بلا تشبیہ شہزادی نے ماتھا چوم کے کہا امامت کے ساتھ رسالت کی خوشبو ہے۔ حسین کہاں سے آیا ہے؟ اماں مسجد میں گیا تھا، نانا سجدے میں تھے، اماں میں پشت پہ بیٹھ گیا، اماں نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میں پشت پہ بیٹھا تھا، صحابی اٹھتے تھے میں دیکھتا تھا، وہ سجدہ کر رہے تھے کیونکہ نانا سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ اماں تسبیح سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نانا نے 72 دفعہ پڑھی ہے۔ میں گر رہا تھا اماں،
ادھر حسین نے پورا مسجد کا واقعہ سنایا. بلا تشویش شہزادے نے یوں حسین کو اٹھایا. حسین تو میرا بیٹا بعد میں ہے, وہ میرا بابا پہلے ہے. وہ تجھے بیٹا کہتا ہے, تجھے اٹھاتا ہے, تجھے ممبر پہ بٹھاتا ہے, کبھی تجھے کاندھوں پہ بٹھاتا ہے, پیار کرتا ہے تجھ سے. حسین ایسا بھی کیا کہ میرا بابا اتنی دیر سجدے میں تیری وجہ سے رکا رہا. ماں کے چہرے کی حالت دیکھیں. حسین دیکھ کے کہتے اماں میں تو حسین اللہ کے حکم سے منوانے گیا تھا, اگر تجھے تیرے بابے کی محبت اتنی یاد آ گئی ہے تو اماں حسین وعدہ کرتا ہے. نانے نے سر خود اٹھایا تھا, نانا نے رکھا بھی مرضی سے تھا, نانا نے اٹھایا بھی مرضی سے. میں وعدہ کرتا ہوں رکھوں گا میں اٹھائے گا میرا. اما نانا نے 70 تسبیح پڑھی یا 72 پڑھی, میں ایک ایک تسبیح پہ ایک ایک قتل نہ کرواؤں گا. مجھے تو اپنا اللہ رسول کے قرض اتارنے, توحید منوانے آج اتر آئی محمد کی بیٹیاں کربلا کے. دو محرم ورود کربلا, جنگلوں میں آ گئی علی کی بیٹیاں, صحرا میں آ گئی رسول کی بیٹیاں, جو گھر سے باہر کبھی نہیں آئی تھیں, جن کا ننگا سر کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا, وہ آج صحرا میں آ گئی. کربلا سے پچھلی منزل منزل ذو حسن, اس پہ حسین مولا کا قافلہ پہنچا تھا جب ہر وہاں پہ آ گیا. یہ کربلا سے کتابیں کہتی ہیں 80 کلومیٹر یا 80 میل جو آج کربلا ہے, اس دور میں نینوا, غازریہ, دشت بلا, کرب و بلا, 28 نام لکھے ہیں علماء نے حسین کے آنے سے پہلے اس صحرا کے. حسین کے آنے کے بعد اب ایک ہی نام ہے کربلا معلی. اس سے 80 کلومیٹر دور ایک منزل منزل ذو حسن, منزل اشراق سے پہلے کی منزل ہے, جہاں پہ آ کے حسین بادشاہ کے قافلے کے ساتھ آ کے امام حسین نے قافلہ روکا. یا دور سے غازی نے دیکھا کہ گھوڑوں کی گرد اٹھ رہی ہے. امام حسین اپنا قافلہ روک چکے تھے کربلا سے پہلے. عباس نے کہا اکبر, قاسم, جلدی آؤ, وہ دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے. عباس مولا, علی اکبر, قاسم بڑھے, آگے جا کے قافلے کو روکا. ایک سپاہی آ گیا جس کے ہاتھ میں سفید پرچم ہے. عباس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا جس دستے کو لے کے آئے ہیں اس دستے کا سلام حر ابن یزید الرہائی ہے, میں اس کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں, سفید پرچم امن کے لیے لے کے آیا ہوں, حسین سے ملنا چاہتے ہیں. عباس نے کہا وجہ ملنے کی بتاؤ. انہوں نے کہا حر حسین سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. مولا عباس وہیں سے واپس پلٹے, خیمے میں بیٹھے تھے کریم کربلا. آ کے آواز دی مولا ایک فوج کا دستہ آیا ہے جس کا سپہ سالار حر نام کا شخص ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. حسین ابن نے کہا حر آ گئے؟ اتنا کہنا تھا. یا عباس نے کہا مولا آپ جانتے ہیں؟ فرمایا عباس اس جگہ پر رکنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس کا انتظار تھا. تو مولا اسے بلاؤں؟ فرمایا اسے بلاؤ. عباس گئے. عباس کے کربلا پہنچنے سے پہلے شام میں بیٹھا یزید جس سے ڈر رہا تھا اس کا نام عباس تھا. جب عباس خود لینے کے لیے گئے نا تو حر نے کہا کہ مجھے خبر ہے تو علی کا بیٹا ہے, تیرا نام عباس ہے, تو بابے کی طرح لڑتا ہے, میں جنگ نہیں کروں گا, میں صرف حسین سے ملنا چاہوں گا. جب حر ملنے کے لیے آئے ہیں تو حر مولا حسین سے گفتگو کر رہے ہیں, دائیں ہاتھ پہ مولا حسین کی عباس کھڑے. مولا حسین نے حر سے پوچھا حر آنے کی وجہ. حر کہتا ہے کہ میں آپ کی طرف آ رہا تھا, مکہ کے رستے میں تھا, آپ کوفہ کے رستے میں ہیں. یزید چاہتا ہے
کہ آپ کوفہ نہ جائیں، میں آپ کو اسی منزل پہ روکوں۔ مولا حسین نے حر کا چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھنے کے بعد حسین کی آواز ہے، حر گفتگو بعد میں ہوگی، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تجھے پیاس ہے۔ حر دیکھ کے کہنے لگا، علی کا بیٹا صرف میں ہی نہیں، میرا پورا لشکر پیاس ہے، کیونکہ ہم نے کسی منزل پہ اپنے گھوڑوں کو روکا نہیں کہ تم تک پہنچ جائیں۔ جب کہا حسین مولا نے یوں بلا تشبیہ عباس کی طرف دیکھا، عباس مشکیزوں کے تسمے کھولو، ان کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ 40 اونٹوں پہ پانی کے مشکیزے تھے جو حسین لے کے چلے تھے۔ عباس ایک ایک مشکیزہ اتارتے، ایک ایک سپاہی کے پاس جاتے۔ حر کی لشکر کے ایک ایک سپاہی نے پانی پیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ مولا حسین کی آوازیں صرف لشکر کو نہیں، ان کے ساتھ ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ اور عباس پانی پلاتے ہوئے ذہن میں رکھنا کہ گھوڑے کی فطرت ہے، یہ پانی سے منہ اٹھاتا ہے لیکن اس کو پیاس ہوتی ہے، لیکن ایک بار منہ اٹھا لیتا ہے، جب تک 3 بار منہ نہ اٹھائے ان کے آگے سے پانی پیچھے نہ کرنا۔ سادات و غیر سادات، یہ تھوڑا میں مقدمہ پڑھا تاکہ آپ کو ورود کربلا سنا سکوں، بس اس سے آگے اور میں کیا پڑھوں۔ حر کا لشکر پانی پی رہا تھا، سکینہ خیمے میں دیکھ حسین کی بیٹی پہلی بار سفر میں نکلی تھی، وہ عربوں کے مزاج سے واقف نہیں تھی۔ اسے پتا چل گیا کہ جیسا میرا بابا مہمان نواز ہے، ایسے ہی سارے عرب مہمان نواز ہوں گے۔ حر کے لشکر نے پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد مولا حسین کا قافلہ ادھر سے چلا، حر کا قافلہ ادھر سے چلا۔ تھوڑے رستے میں آگے آئے تھے، یا ادھر سے کوفہ کی طرف سے ایک قاصد حر کے لشکر میں آیا کہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ رستہ حسین کا روک، تو حسین کا رستہ روکنے کی بجائے حسین کے قافلے کے ساتھ کیوں چل رہا؟ حر نے اس قاصد سے کہا، میری جرت نہیں ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، پھر تیرے ہی لشکر میں کچھ ایسے شخص ابن زیاد نے تعینات کیے ہیں جن کو حکم ہے کہ اگر حر حکم عدولی کرے تو حر کا سر کاٹ کے کوفہ بھیجو اور لشکر کی سربراہی کرو۔ حر کو یہ خبر پہنچی، حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، حسین کے گھوڑے کے سامنے حر کا گھوڑا آیا۔ حر نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ کا رکھنا تھا، عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا۔ ادھر عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ رکھا، حسین نے عباس رک۔ حر کی طرف دیکھے کہ حسین کے بعد حر تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے۔ کتابیں کہتی ہیں جملہ سنت ہے کہ حر اپنی مٹھیوں کو بھینچ کے کہتا ہے، حسین تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں تیری ماں پہ سوائے درود تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین کی آواز ہے، حر تو نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، میں تیری جنت کا سامان ہوں۔ عباس، جی مولا، عباس قافلہ روکو، بس نمرود کربلا پڑھنے لگا، عباس قافلہ روکو، منزل یہی ہے۔ کربلا کے ٹیلوں پہ قافلہ اتر گیا۔ مولا حسین کی آواز آئی، عباس خیمے نہ لگانا، ابھی خیمے نہیں لگانے۔ عباس گھوڑا دوڑا، اطراف میں دیکھ کے قریبی آبادی کون سی ہے اور پتہ کر ان ٹیلوں کا مالک کون ہے۔ سخی عباس نے گھوڑا دوڑایا، تھوڑی دیر بعد عباس واپس آئے، آکے کہنے کہ مولا خبر ہو گئی ہے، اس سے تھوڑا ہٹ کے ایک قبیلہ آباد ہے، بنی اسد کے لوگ ہیں، کوفہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں، مولا ان کا ایک بوڑھا سردار ہے، وہ قبیلہ یہاں آباد ہے، یہ ٹیلے ان کی ملکیت ہے۔ مولا حسین کی آواز آئی، ان سے کہو کہ میں تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ عباس نے جا کے پیغام بتایا۔ وہ جو قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا تھا نا، وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے کہا کون مسافر ہے؟ کہنے لگے کوئی مسافر آیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا اس نے بلا لیا، مولا حسین اکبر اور عباس کے ساتھ قبیلہ بنی اسد میں پہنچ گئے۔ قبیلہ بنی اسد میں پہنچنا تھا، یا قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا سردار، کتابیں کہتے ہیں اس کے ابرو اتنے جھکے ہوئے تھے کہ ہاتھوں سے ابروؤں کو اٹھا کے دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ابروؤں کو اٹھایا، اس نے عباس کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا اچھا تو سردار ہے۔ جب تو سردار ہے، عباس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ کا بوڑھا دیکھ لگا اتنا خوبصورت ہو کہ تو جس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ کون ہوگا؟ یا مولا حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسد کے بوڑھے نے یوں سر اٹھایا، کون؟ فرمایا مسافر ہوں۔
کیوں آیا ہے؟ فرمایا یہ ٹیلے تمہاری ملکیت ہیں؟ ہماری ملکیت ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بوڑھے نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ بھر کہنے کا مسافر اپنے وطن واپس چلا، یہ جنگل رہنے کی جگہ نہیں، یہ ٹیلے کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے۔ ہم نسل در نسل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نہ زراعت ہوتی ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ یہ رہنے کی جگہ ہے، نہ یہاں کوئی مکان بنا سکتا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جا اپنے وطن واپس چلا جا۔ حسین مولا کہنے لگے تو بیچ، میں اسے ایسا رہنے کے قابل بناؤں گا کوئی دنیا یہاں نہ آئے، مجھے اس دشت کا مسافر نہ کہنا۔ اتنا کہنا تھا، یہ دیکھ کے کہنے لگا اچھا تو پھر ایسے کر، کیا سودا، کیا بیچنا، کیا خریدنا، کتنی دیر کے لیے یہاں رہے گا؟ حسین نے کہا کتنی دیر کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے رہوں گا۔ کہنے لگا یہاں گھر بنانا چاہتا ہے؟ حسین کی آواز، یہاں گھر بناؤں گا۔ کہنے لگا اچھا تو ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں۔ حسین کی آواز آئی پھر تمہارا اس جگہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا، اور اگلی شرط یہ ہے جب میں خرید لوں پھر اگلے 10 دن تم میں سے ادھر کوئی نہیں آئے گا، جب کہا تم میں سے ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ کہنے لگا یہ کیسا قانون ہے؟ مرد مردوں سے ملتے ہیں، ہم تم سے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ حسین کی آواز ہے میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں۔ بہنوں کا نام آنا تھا، میری تفہیم مکمل اب جملہ سمجھا، بہنوں کا نام آنا تھا۔ کبھی نہ بن سکتے بوڑھے نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا، دیکھنے مجھے نہیں پتا تو کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن تو جس کا بھی کلمہ پڑھتا ہے تجھے اس کی قسم واپس چلا جا، یہاں بہنیں نہ اتارنا، یہاں بیٹیاں نہ اتارنا۔ حسین مولا کی آوازیں کیوں نہ اتارو؟ دیکھو آدھی آدھی رات کو ان ٹیلوں سے کسی بیوی کے رونے کی آوازیں آتی۔ ہم تو ڈرے ہوئے ہیں، ہم تو سہمے ہوئے ہیں، ہم تو کبھی سے جنگل میں گئے ہی نہیں، یہاں کوئی بیوی چیخے مار کے روتی ہے۔ مسافر جتنی جلدی ہو سکے بہنیں لے کے یہاں سے چلا جا، بیٹیاں لے کے یہاں سے چلا جا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا حسین گھوڑے کی زین سے اترے، حسین نے ریت اٹھا کے چومی، حسین کے اما زہرا دیا غریب آ گیا ہے۔ زہرا کا نام آنا تھا، بنی اسد کا بوڑھا تڑکا، کہ تو نے کسی زہرا کے نام لیا ہے؟ کہ محمد کی بیٹی فاطمہ، بنی اسد کا بوڑھا کہ تو محمد کو جانتا ہے؟ حسین کے دے جیسا میں جانتا ویسا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو بتا تو نے مدینے والا محمد دیکھا؟ بنی اسد کا بوڑھا دیکھے گا، جوانی میں ایک بار مدینے گیا تھا، پھر نہیں گیا، پھر بیمار ہو گیا، ضعیف ہو گیا، نہیں جا سکا، جوانی میں ایک بار گیا تھا۔ حسین دیکھ کے کہتے اچھا مدینے گیا ہے، جنگل میں اپنے شہر میں جانے والا ملا۔ حسین کو کہتے مجھے مدینے کی کوئی بات بتا۔ کہنے لگا بڑی حسرت لے کے گیا تھا، جب میں مدینے گیا تھا نا تو رسول مسجد میں تھے، میں مسجد میں گیا، میں نے رسول کی زیارت کی ہے۔ حسین کہتے جب تم ملنے کے لیے گیا تو رسول کیا کر رہے تھے؟ حبیب نے مظاہر کے قبیلے کا یہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھ کہتا جب میں گیا تھا نا تو محمد ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹے سے بچے گود میں بیٹھے تھے، بار بار ماتھے چومتے تھے، بار بار سینے سے لگاتے تھے۔ حسین چیخے مار کے روکن کے پہچان وہی حسین ہے، تو حسین ہے۔ پھر میں منت کروں گا رسول کا بیٹا، یہ جگہ نہ کسی نبی کو راس آئی، نہ کسی نبی کے بیٹے کو راس آئی۔ بنی اسد کا بوڑھا کہتا میں نے اپنے بوڑھوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، یہاں پہ نبیوں کے خون نکلے، یہاں پہ نبی گھوڑوں سے گرے ہیں، یہ جگہ نبیوں کے رہنے کی نہیں ہے، بیٹیاں لے کے یہاں سے چلا جا۔ حسین وہ کہتے نہیں، جگہ میں خریدوں گا، اسے آباد کروں گا، یہ مربع میل فرات میرا خریدا ہوا ہے، جب چاہو یہاں آنا، پانی بھر لینا، ٹیلے سے نیچے نہ اترنا، کوئی مد ٹیلے پہ کھڑا نہ ہو، میں یہاں پہ اپنے خیمے لگانے لگا ہوں۔ 60,000 دینار میں، 60,000 درہم میں کربل کی زمین کا سودا ہوا۔ حسین نے کہا میں 60,000 درہم دیتا ہوں، نام ہوگی میرے اکبر کے، ہبا کر دوں گا میں تیرے،
تمہارے بنی اسد کے نام پہ ہبہ کروں گا. کہنے کہ جب بیچ دی تو ہمارے نام پہ ہبہ کیوں کرتے ہیں؟ حسین دیکھ کے کہتے 3 شرطوں پہ ہبہ کروں گا. پہلی شرط تمہارے ساتھ یہ ہے میں تم سے زمین خریدوں گا, تمہیں قیمت دوں گا, لیکن دوبارہ تم اس کو ہبہ کروں گا. پہلی شرط یہ ہوگی کہ 10ویں محرم کی شام ہو تم یہاں پہ اپنے مردوں کو لے کے اترنا, یہاں کوئی لاشیں بغیر کفن کے پڑے ہوئے ان لاشوں کو دفنا دینا, میری پہلی قیمت پوری ہو جائے گی. حسین نے کہا میری دوسری شرط ہے اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے نہ آ سکے اپنی عورتوں کو لے کے یہاں پہ آنا, وہ ہمیں دفن کر دیں گی, میری دوسری شرط پوری ہو جائے گی. حسین نے کہا میری تیسری شرط ہے کچھ اور ہو نہ ہو لیکن یہاں پہ تمہیں قیامت تک کے لیے وقف کر کے لے کے جا رہا ہے, یہاں پر قیامت تک کے لیے میرے مہمان آئیں گے, انہیں 3 دن کے لیے رہنے کو مکان دینا, انہیں میری قبروں کا نشان بتانا. حسین میری جملے پڑھتے رہے, غازی روتا رہا. حسین رونے کہنے کہ امام امت کا باپ ہوتا ہے, بنی اسد کا بلوا, کیا تو بنی اسد کی خواتین کو بلائے گا؟ بنی اسد کی خواتین اپنے اپنے گھروں سے نکلی, آگے کہنے گی لبیک یا اپنا رسول اللہ, محمد کا روزہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جب میں 10ویں محرم کی شام ہو